اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملائمت کیفیات الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والطابت القدم على زحالفها في الزمن الأول بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبطت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحيي بعضهم الى بعض زخرف الزخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون صلوات پڑھیے محمد وعلی قرآن اور تہذیبی تصادم زمانے کی سمجھ زمانے کی شناخت مومن کو بہت لازمی ہے، اتنی لازمی ہے کہ جماعت کی نماز کا ہدف بھی جماعت کا مقصد ہی زمانے کی شناخت ہے۔ اور ہم لوگ ہمیشہ سے یہ روتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ثقافت نہیں ہے، نیوز پیپرز نہیں ہیں، ہمارے پاس میڈیم نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ثقافت ہے کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ثقافت ہے مسجد۔ اگر مسجد آباد ہو جائے تو بالی ووڈ لالی ووڈ آباد نہیں ہو سکتا۔ ثقافتی ٹکراؤ سمجھیں کتنا خطرناک ہو چکا ہے۔ عظمت اللہ اکبر ختم ہو چکی ہے۔ کیا معنی ہے اللہ اکبر کے؟ کوئی چیز بزرگ نہیں ہے۔ اگر مومن سمجھ جائے کہ کیا آواز آ رہی ہے، جہاں ہے وہیں مصلی بچھا دے، تو کم از کم جو نزدیک مسجد ہے اس مسجد میں جائے اور یہ نہ دیکھے کہ کس کی مسجد ہے۔ مسجد اللہ کی ہوتی ہے، نہ سنی کی نہ شیعہ کی۔ مسجد خدا کا گھر ہے، اور اگر کسی نے بورڈ لگا دیا ہے تو اس کی کوتاہی ہے، اس کی بدبختی ہے۔ اسلام نے کوئی دعوت اس طرح کی نہیں دی ہے۔ مسجد ایک یونیورسل سٹیج ہے ثقافتی یلغار سے بچنے کا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے اس سلسلے میں۔ دین کی باتوں کو بہت سیریس لیجئے،
دین کو ایزی مت سمجھیے، اور چیلنجز ہمارے پاس جو ہیں، مقابل میں جو ہمارے پاس ٹھہرا ہوا ہے، اس کو پہچانیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے ہمارے اذہان کو اس بات کی تیاری کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ مثلاً ہمارے بچپنے میں ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے سلسلے میں شاید ہم گڑبڑ کر دیں، کبھی فجر کی گئی، کبھی ظہر کی گئی، کبھی مغرب کی، لیکن جیسے رمضان آتا تھا، اگر سحری میں نہیں اٹھاتے تھے ماں باپ تو روتے تھے کہ ہمیں اٹھایا کیوں نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا بھی، تو نماز میں بچہ نماز نہ پڑھنے پہ روتا نہیں ہے، روزے کے نہ رکھنے پہ روتا ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ روزہ ایک چیلنج ہے، صبح اٹھنا ہے، ایسے موقع پہ اٹھنا ہے جبکہ گہری نیند ہے۔ جب یہ چیلنج ہے تو جس طرح سے میرے ماں باپ یہ چیلنج پیش کر سکتے ہیں، میں بھی، تو ہم بھی نماز کو ایز اے نماز نہ پیش کریں، نماز کو ایز اے چیلنج پیش کریں۔ یہ نماز ثقافت ہے ہماری، اور اس ثقافت کو زندہ کریں، ایسے زندہ کریں کہ مسجد میں جانا، روایتوں میں ہے کہ قبر میں جانے کے بعد انسان مومن کسی چیز کو دنیا کی مس نہیں کرتا۔ جیسے آپس میں بچے چیٹ کرتے ہیں، آئی مس یو، آئی مس یو، جھوٹ ہے، کوئی کسی کو مس نہیں کرتا۔ جو مس ہو گیا ہے وہ اپنے آپ کو مس کر لیا ہے۔ قبر میں جس چیز کو مس کرتا ہے وہ ہے نماز جماعت۔ روایت میں کہ نماز جماعت اتنی اہم ہے کہ دنیا میں اگر کوئی جنت تھی تو نماز جماعت ہے۔ تو آخرت کی جنت میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا کی جنت کو یاد کرتا ہے۔ تو ہم لوگ ثقافت دین، تہذیب دین، تمدن دین سے اچھی طرح سے واقف ہو جائیں۔ یہ دسترخوان جو امام حسین نے بچھایا ہے، اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل، اسی ثقافت کی بقا کے لیے ہے۔ دیکھیے قرآن کی اس آیت کو، جس کا ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور موضوع سے مطابقت کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھے، خصوصاً ہماری نوجوان نسلیں۔ جب تک ٹیم میں اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک کہ ٹیم کے مقابل میں اچھی ٹیم نہ ہو۔ اسی لیے مقابلہ جو ہوتا ہے جونیئر ٹیم کا جونیئر سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جونیئر کا سینئر سے ہو جائے، اس لیے کہ جونیئر سینئر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب آپ پلے کرتے ہیں گیم تو جتنا اسٹرانگر آپ کے سامنے پلیئر ہوگا اتنا ہی آپ کو لطف آئے گا۔ اس لیے لطف آئے گا کہ آپ کو چیلنج جو سامنے ہے اس سے لڑنا ہے۔ شاید یہی حکمت ہے خدا نے شیطان کو مہلت دی ہے۔ مہلت شیطان ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ انذرنی الی یوم یبعثون، پروردگار ٹھیک ہے میں نے جو کچھ کیا، نہیں سجدہ کیا، یہ کام پلیز پلیز مجھے کر دے، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ ذات پروردگار چاہتا تو ختم کر سکتا تھا۔ دیکھیے ثقافت الہیہ اور ثقافت الہی اور ثقافت استکباری، دو ثقافت، دو لفظ ہیں، آج دو لفظ پہ ہی کام کرنا ہے آج کی مجلس میں، انشاءاللہ غور کریں۔ تمدن الہی، تمدن استکباری، الہی کلچر، استکباری کلچر۔ کہاں سے شروع ہوا؟ پہلے روز سے شروع ہوا۔ اللہ نے کہا میرا ولی بھیج رہا ہوں، اس نے کہا میں سب کروں گا، تجھے سجدہ کروں گا مگر اس کو نہیں کروں گا۔ بھی اس سے زیادہ کوئی وہابی ہو سکتا ہے؟ یعنی بھائی کسی کو نہیں مانوں گا سوائے
صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صل علی وعجل. یعنی اتنا ڈٹ کے کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو نہیں مانوں گا، تجھے مانوں گا. می اینڈ یو. اس سے ہم واحد نہیں ہے خود. دیکھیے بہت ہی عظیم مقامات ہیں. اس نے نفاق نہیں کیا ہے، کفر کیا ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قرآن نے نہیں کہا وَكَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. کافر کس کو کہتے ہیں؟ کفرہ کے معنی چھپا دینا. کون چھپاتا ہے؟ جو جانتا ہے وہ چھپاتا ہے. جو نہیں جانے وہ کیا چھپائے؟ حقیقت میں کفرہ کہاں پر ہے؟ غدیر میں، چلچلاتی دھوپ میں، روشنی میں. ایک نور نے دوسرے نور کو اٹھایا تھا، کہا تھا من کنت مولا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل. استکباری مزاج خدا نے بتایا، مگر یہاں حکمت الہیہ. اے پروردگار، تیرا مقصد تھا انسان کی ہدایت. یہ جو شیطان کو تو یہ ابلیس کو ختم کر دیتا، سب لوگ پیسفل ہو جاتے، نہ جنت ہی جنت ہوتی دنیا. اللہ نے کہا میری حکمت میں، استکباری حکمت میں فرق یہی ہے. ہماری حکمت اپوننٹ کو ختم کرنا نہیں ہے، اپوننٹ کو مہلت دینا ہے. توجہ کا طالب ہوں. وہی حکمت علی ابن ابی طالب نے ختم کر سکتے تھے، تلوار نکال دیتے، مدینے میں دو چار کو ختم کر دیتے، آج بہترین علی کی حکومت ہوتی. مولا نے کہا نہ، ایسی حکومت مجھے نہیں چاہیے جو زبردستی لے لے. میں آزادی اسی طرح سے دے رہا ہوں جرا میرے خالق نے جیسے دیا تھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. استکبار اور الہی حکمت، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے ہیں. تصادم آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. اسی لیے میں نے قرآن سے جو مربوط کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں ہم، قرآن اور کلچرل کروسیڈ، قرآن اور تہذیبی تمدنی تصادم پورا پیرلل ہے. قرآن باقاعدہ بتاتا ہے کہاں سے شروع ہوا ہے، کیوں بتا رہا ہے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے میرے نوجوانوں، قرآن قرآن قرآن. آج کل ضرورت ہی نہیں کہ دو دستی قرآن ہو. ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس سیل ہے، ہر ایک کے پاس تقریباً آ چکا ہے، ہر ایک کے پاس موجود ہے قرآن. جب موقع ملے، جب حتیٰ اسٹاپ لائٹ پہ بھی 5 منٹ 2 منٹ کھڑے ہو گئے وہاں پہ بھی قرآن. جس طرح سے ایک گھنٹی کے ساتھ ہی کہتے ہیں میسیج آیا میسیج آیا. یہ دیکھو کہ ادھر سے میسیج کیا آیا ہے. دیکھو بہترین خوبصورت میسیج آ رہا ہے. کیا میسیج ہے؟ اس کا میسیج سنو. اس کا میسیج ہمیشہ دائمی میسیج ہے. اس کا میسیج ہے آزادی. میرا میسیج اچھی طرح سے سمجھیں. استکبار اور الہی نظام کے درمیان جو سب سے بڑا اہم نقطہ ہے وہ ہے آزادی. جھوٹ ہے یہ کہتے ہیں مغربی دنیا آزادی ہے، کہیں نہیں ہے. امریکہ میں 60 مائلز پر آور کی جگہ آپ 70 مائل جائیں گے تو آپ کو ٹکٹ ملے گا. ان سے کہیے تم تو آزاد ہیں، مجھے آزاد ڈرائیو کرنے دو. کہ آزادی کے معنی یہ نہیں کہ قانون کو توڑ دو. تو معلوم ہے جب تم ڈیفائن کرتے ہو آزادی کو، قانون بناتے ہو. جب اللہ ڈیفائن کرتا ہے آزادی کو، کیا تمہیں ایسے ہی آزاد چھوڑ دے گا؟ وہ بھی قانون ڈیفائن کرتا ہے آزادی کے یہ چارچوب ہیں، یہ دیکھیے اسی آیت کی ترجمے کو سنیے بہت اچھی طرح سے. کوشش کریں روزانہ 10 آیتیں، میں 5 سال سے 6 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں 10 آیتیں فیملی کے ساتھ پڑھیے. آج اس سال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹرائکنگ ورڈز آف دی آیت، آیتوں میں جو آپ کو ورڈز، اس کے الفاظ آپ کو اسٹرائک جو کر رہے ہیں ان کو چنیے. یہ دیکھیے آیت کی ترجمہ کر رہا ہوں، میرے سامنے رہیے، میرے ساتھ رہیے. وَكَذَلِكَ، اور ہم نے اسی طرح سے
جعلنا لکل نبی، ہر نبی کو. تو اس کے معنی کتنے نبی تھے؟ 1,24,000. رسول کتنے تھے؟ 313. یہاں پر نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، نبی کہا. یعنی پورے نبیوں کو ایک شیطان خدا نے بنایا. کیا بنایا؟ دشمن. وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. کون ہے یہ؟ شیاطین الانس والجن. یہ دشمن جو ہیں، انسان بھی شیطان نہیں ہے اور جن بھی شیطانی ہے. جس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ ابلیس ہے، اس کی صفت ہے شیطان. اور شیطان انسان بھی بن سکتا ہے، جن بھی بن سکتا ہے. نبی کا دشمن انسان بھی ہے، جن بھی ہے. جن اشارہ ہے سیکریٹ سروس کا ہے، توجہ کا طالب ہوں. جن نظر نہیں آنے والی قوت کا نام ہے. یعنی آپ کے پاس جتنی سیکریٹ سروسز ہیں امریکہ سے لے کر کے، جس کا نام ہے CIA اور موساد جو ہے اسرائیل، اور اسی طرح سے ہر کنٹری میں کوئی نہ کوئی نام دیا جاتا ہے. شیاطین الانس والجن ایک نظر آنے والے شیطان ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل. نظر نہیں آنے والے شیطان ہیں. شیاطین الانس والجن کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض. یہ آپس میں وحی کرتے ہیں. لفظ وحی کا استعمال بھی میں نے پہلی مجلس میں بتایا. اگر مومن ہمارا جوان قرآن کو سائنٹیفک نگاہ سے دیکھتا تو پہلے یہ جو آپ کے پاس سیل آیا ہے آپ خود بنا دیتے تھے. یوحی ہے سیکرٹ کمیونیکیشن کی راہیں. خدا نے 1400 سال پہلے وحی کا استعمال شیطانوں کے لیے بھی کیا ہے، تو انسانوں کے لیے بھی کیا ہے، جنات کے لیے بھی کیا ہے. تو معلوم ہوا آپ میں اور ہم میں یہ صلاحیت آ سکتی ہے کہ آپ اور ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی میں انوالو ہوں جو نظر آنے والی نہیں ہے. اسی کا نام ہے، آج کا نام ہے آپ کا سیل فون، موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گیا. کہیں ہے کنیکشن، نظر نہیں آتا. خدا یہ کہہ رہا ہے یوحی بعضهم الی بعض. ان کے کمیونیکیشن کی خصوصیت یہ ہے کہ نظر نہیں آتا. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ان کی دو چیزیں ہیں، ڈیسپشن، بیوٹی. اے ہے کتنی اچھی چیز ہے. زخرف القول غرورا. ان کے قول میں دو چیزیں ہوتی ہیں. غرور کہتے ہیں ڈیسپشن کو، یعنی کہتے کچھ ہیں، ان کے اندر پیچھے نیت کچھ اور ہے. میں نے کل مثال دی تھی، 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہیں ہونا چاہیے. کہاں پہ پاس ہو رہا بل؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں. کہاں ہے سنی، کہاں ہے شیعہ؟ امہات المؤمنین جن کی شادیاں ہوئیں ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، شیعوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. 18 سال کی قید نہیں تھی، مگر لائی کس نے؟ یہاں پر لائی. اچھا کامیاب ہوئے ہیں؟ ذرا سائنٹیفک دنیا میں جائیے. آج ویسٹرن کنٹری میں ٹین ایج پریگننسیز نون ہے. ٹین ایج کس کو کہتے ہیں؟ 13 سے لے کر 19 تک اس کو کہتے ہیں ٹین ایج. 13 سال کی لڑکی، 14 سال کی لڑکی، 15 سال کی لڑکی، یہاں سے لے کر کے 19 سال تک ان کی حاملگی کے پرابلمز نون ہیں، ٹین ایج پریگننسیز. اور اس کا حل کیا نکالا؟ اس کا حل نکالا ابورشن کلینکس. سمجھنے کی کوشش کیجئے. 18 سال کے قانون کو بچانے کے لیے ایک جھوٹ بولنے کے لیے کتنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ایک قانون کو بچانے کے لیے پھر دوسرے غلط قانون لائے. دوسرے غلط کون سے قانون لائے؟ ایک قانون لایا کہ پریگننسی کے بعد انسان کو آزادی ہے کہ وہ بچے کو ابورٹ کر سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں. دین نے جو گولی دی ہے تم دے ہی نہیں سکتے. تم زنا سے نہیں بچا رہے ہو، ایسی گولی دے رہے ہو جس سے عورت حاملہ نہ ہو جائے. اسلام ایک ایسی گولی دیتا ہے جس سے انسان زنا نہ کرے.
ہاں ہاں ہاں، دو کلچر الگ الگ ہیں. ابھی آپ نے انڈیا میں دیکھا سنا ہے کہ ایک لڑکی کو بس میں جاتے ہوئے 6 لڑکے نے گستاخی کی اور 5 کو سزا ہوئی موت، آپ نے سنا ہے. اور یہ جو معلوم ہوا، جو نہیں معلوم ہوا تو خدا جانے، استغفر اللہ، نہ جانے کتنے کیسز ہیں جو دب کے رہ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. سمجھو کہ طالب ہوں. اسلام میں ہو ہی نہیں سکتا. اسلام میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسلام کہتا کہ نامحرم کی طرف نگاہ حرام ہے. جہاں نگاہ پہ روک رہا ہو، دوسرا مسئلہ تو بہت دور کی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. حدیث میں ہے کہ شیطان کا تیر ہے نامحرم کی نگاہ. اور دیکھیں مولانا تشریف آئے، علماء بھی یہاں پر بہت سے اسکالرس ہیں جو پڑھ رہے ہیں، حوزے میں پڑھ رہے ہیں. بہت سے لوگ، میں کہتا ہوں امام زمانہ کے CID ہیں. یہ لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں بالکل عام لباس میں، مگر ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ان کے سامنے بھی پڑھ رہا ہوں میں. دیکھیں بہت اچھی طرح سے سمجھیے اس چیز کو. محرمیت میں درجے ہو سکتے ہیں، نامحرم میں درجے نہیں ہیں. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کریں. مثلا ماں محرم ہے، بیوی محرم ہے، بہن محرم ہے، خالہ محرم ہے، نانی محرم ہے، دادی محرم ہے، پھوپھی محرم ہے. یہ محرم ہے نا بھائی. بیوی محرم ہے. بیوی کی محرمیت میں ماں کی محرمیت میں فرق ہے. توجہ کا طالب ہوں. ماں محرم ہے، ماں لباس نہیں ہے. ہے توجہ کا طالب ہوں. ماں محرم ہے لیکن ماں اس طرح سے بن ہی نہیں سکتی جیسے بیوی ہے. بیوی کی محرمیت عموم نہیں، خصوصیت رکھتی ہے دوسری محرمیت میں. حقیقت ہے نا بھائی. جب آپ سمجھ میں آ گئی نا بات. بیوی محرم ہے، ماں محرم ہے، بہن محرم ہے، فرق ہے. لیکن نامحرم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں توجہ کا طالب ہوں. خواہ وہ آپ کی کزن ہو وہ بھی نامحرم ہے، خواہ وہ سڑک پہ چلنے والی عورت. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیں ثقافت کتنی قوی ثقافت ہے آپ کے پاس. دین اسلام نے کتنا اسٹرانگ تہذیب دی ہے آپ کو کہ آپ کو CID نہیں لگایا ہے، ایک ایسا قانون لگایا ہے جو قانون آپ کو روک رہا ہے، جس کا نام میں دیتا ہوں گاڈ کانشیسنس. بس یہی چاہتا ہے. اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ بِذَلِكَ وَأُمِرْتُ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قرآن کی آیت میں. اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم اول نہیں، اسی لیے انا من المسلمین پڑھتے. توجہ کا طالب. میری نماز، میرا قربانی سب کس کے لیے ہیں؟ مسلمانوں. اے قاتلوں جنہوں نے بازار قتل گرم کیا، سنو. اگر دین رکھتے ہو، تمہارے پاس دین کا تمدن نہیں ہے. دین الہی حساسیت کا نام ہے. اگر گاڈ کانشیس نہ ہو وہ بے دین ہے. مامون غیر رشید نے، یہ پورے غیر رشید تھے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مامون غیر رشید نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا. محمد وعجل. امام سے سوال کرتا ہے کہ آپ نبیوں کو معصوم جانتے ہیں، اور شاید اسی کیٹیگری میں یہ کرنا چاہ رہا تھا انڈائریکٹلی آپ بھی ہیں. کیا اے فرزند رسول مجھے قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں یہ؟ ارے تم قرآن سے قرآن پوچھ رہے ہو. کسی غیر سے پوچھتے تو اچھا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ نہ جانے. یہ تو قرآن ہے. جب یہ پڑھتے تھے آیت ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اسی وقت نازل ہوئی ہے. مولا نے فرمایا کہ کیا تو نے سورہ یوسف پڑھا ہے؟
مولا سورہ یوسف پڑھا ہے کیا اس آیت کو پڑھا ہے؟ لقد ہمت بہ وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ. زلیخا already she made towards him. زلیخا نے پورا ارادہ تو کر لیا برائی کا کس کی طرف؟ میرے نوجوانوں کس کی طرف؟ حضرت یوسف کی طرف. قرآن اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے اور چنانچہ دروازہ لاک کیا سب جانتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ مووی ہے دیکھیے خوبصورت ہے. وَهَمَّ بِهِ وَهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا یوسف بھی کر لیتے. جو ارادہ زلیخا نے کیا ہے وہی ارادہ حضرت یوسف بھی کر لیتے. نہیں کیا. لولا ان رأى برہان ربہ. میرے نوجوانوں چونکہ وجود پروردگار کا احساس کیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وآل محمد. اگر آپ چاہتے ہیں گناہ سے بچیں گاڈ کانشیسنس لائیں. پھر دھوکہ کہاں سے ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے گناہ کہاں سے ہوں گے؟ لوٹ مچار کہاں سے ہوگی؟ اس کا لے لو اس کو لے لو دھوکہ دو کسی طرح سے پیٹ کو بڑھاؤ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سنو اور اچھی طرح سے سنو. اور میرا دوسرا موضوع ہے دین فہمی میں مشکلات. اس کا یہ ٹکڑا مگر اس سے بھی مربوط ہے اسی لیے پڑھ رہا ہوں میں. بعض وقت آپ اخبار میں سنتے ہیں فلاں ہوٹل میں فلاں دعوت میں کھانے کے بعد فوڈ پوائزن ہو گیا. جی 50 بیمار ہو گئے 100 بیمار ہو گئے بعض مرتے مرتے بچے. تو معلوم ہوا فوڈ کا ایفیکٹ ہے. اے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے بھائی. غذا کا ایفیکٹ باڈی پر ہے اور چنانچہ اتنا امپیکٹ ہے ادھر کھاتے ہیں فوراً اثر ہے غذا کا اثر ہے. اب دیکھیے آپ کو مثال دے رہا ہوں. اگر پوائزن ہو جائے فوڈ اس میں لوگ قائع کرنے لگتے ہیں الٹیاں کرنے لگتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں 2-3 دن کے لیے پریشان رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی مردار کھائے مجمع سمجھنے کی کوشش کرے بہت اچھی طرح سے سمجھے بھائی. اور اس مثال کو زندگی بھر تک مت بھلائیے. یاد رکھیے اس مثال کو. فوڈ پوائزن کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں پاتا. اے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. کان ہیں مگر سن نہیں پاتے. ہاتھ ہیں ہلا نہیں سکتا. بدن کام کر رہا ہے لیکن وہ بدن قابل فعالیت نہیں ہے. ایک فوڈ پوائزن. خدا کہتا ہے کہ لا تغتب بعضکم بعضا. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ سمجھے میرا مجمع سمجھے. صبح سے لے کر شام تک میری بہنیں میری عورتیں میری مائیں آپ لوگ ہم لوگ کتنا انوالو ہیں. ابھی ذرا سا دوست ہٹا تھا ارے ان کو چھوڑو. ابھی مولوی صاحب ممبر سے اترے تھے یہ کہتے ہی رہتے ہیں. غیبت ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. کیا کھا رہے ہیں؟ قرآن کیا مثال دے رہا ہے؟ آیت اللہ جواد آمولی کا بہترین جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. حفظہ اللہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے. میں بہت زیادہ ان سے متاثر ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے قرآن کی مثالیں تقریبی ذہنی کے لیے نہیں ہے تقریب ذہنی کے لیے نہیں ہے. واٹ اٹ مینس سمجھے اچھی طرح سے. خدا نے قرآن میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دے دی ہے. کائے کے لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے. جب ہم مثال دیتے ہیں کائے کے لیے؟ ٹو میک اٹ کلوزر ٹو دی پوائنٹ آف ویو. جب میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں جو میرا پوائنٹ ہے اس کو قریب لانے کے لیے. فلسفے میں کہتے ہیں لا مناقشۃ فی المثال. مثال میں کوئی نقش ہونا ضروری نہیں کہ 100% فٹ ہو جائے ضروری نہیں ہے. کیا خدا نے بھی ایسی ہی مثالیں دیں؟ خدا کی مثلاً مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا
بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ہے نا بھئی؟ جنہوں نے توریت کو اٹھایا پھر توریت پر لم یحملوہا، توریت پر عمل نہیں کیا. توریت کو اپنی کتاب کہا، یہودی نے کیا کہتے ہیں؟ توریت ان کی کتاب ہے، مگر توریت پر انہوں نے عمل نہیں کیا. ان کی مثال کیا ہے؟ پیرابل کیا ہے؟ لائک اے ڈونکی، یہ گدھا ہے جو بہت سے کتابوں کو اٹھا کے لے. دیکھیں ہم نے جیسے بعض وقت رائٹر لکھنے والے کیا کرتے ہیں، بور ہونے سے بچانے کے لیے، ریڈنگ ہیبٹ کو بڑھانے کے لیے ایسے ایسے مقامات لاتے ہیں جا کے اٹریکشن بہت زیادہ ہو، کتاب کو چھوڑے نہیں. ایسی ایسی چیزیں لاتے تاکہ اٹریکشن کتاب میں، ریڈنگ میں ہوتا چلا جائے. کیا خدا بھی بور ہو گیا ہے؟ یعنی مومن بور ہو گیا پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے تو ذرا سا مسکرا دے کہ یہودیوں کی مثال جنہوں نے توریت کو اٹھایا اور توریت پہ عمل نہیں کیا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھوں کی مثال ہے. خدا چاہتا ہے کہ بورنگ سے بچائے. نہ، یہ مثال تقریب ذہنی کے لیے نہیں ہے، احقاق حق کے لیے ہے. توجہ کا طالب ہوں، یعنی ثبوت حق کے لیے ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کتاب کو تم لوگ لے چکے ہو، اگر تم نے عمل نہیں کیا تو اسی طرح سے جس طرح سے گدھا ہے. آیت اللہ ہے مشکلی نور اللہ مرقدہ اپنے درس اخلاق میں کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم پہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جنہوں نے قرآن کو اپنی کتاب کہا اور قرآن پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال بھی وہی مثال ہے. تو ہم دوسروں کو کیوں کہیں اپنے؟ تو اب یہاں پر فوڈ پوائزننگ کا اثر کیا ہوا؟ آنکھ ہے نظر نہیں آیا، کان آئے سن سکے نہیں. اسی طرح سے یہاں پر مردہ گوشت کھانے کا اثر کیا ہوا؟ ختم ہو گئے. سمن بکمن عمیون لہم یار. کیا خدا یہ مثال دے رہا ہے؟ یوں ہی دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا ہے. خدا بتا رہا ہے اگر تم چاہتے ہو الرٹ رہو، الرٹ رہنے کے لیے حرام سے بچو، چونکہ حرام کھا رہے ہو. اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ قتل کر رہا ہے، یہ مردے ہیں جو قتل کر رہے ہیں. اگر زندہ ہوتے تو قرآن کی نگاہ کی، قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہوئے قتل تو قتل، وہ چونٹی کو بھی مارنے کا حق نہیں رکھتے ہیں بے سبب. وہ کون احساس رکھ سکتا ہے؟ جو زندہ ہو. اب لئیے قرآن کی پھر آیت. میں دنیا پر پھرتا ہوں، بہت سی میری بہنیں نیٹ میں، بھائی سب لوگ یہ سوال کرتے ہیں مولانا میرا بیٹا سنتا نہیں میری بات. کبھی کبھی عورتیں بھی جو ایسے عامل کے پاس جاتے ہیں، ایسی تعویذ دے دیجئے کہ میرا شوہر سننے لگے. سنتا ہی بات نہیں ہے. ماں کہتی میری بیٹی سنتی نہیں ہے. کہتے ہیں نا بھی گھروں میں، ہمارے گھروں میں عام ہے نا بھی، میرا بیٹا سنتا ہی نہیں. میں کہتا جاتا ہوں سنتا ہی نہیں ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے انما یستجیب الذین لا انما یستجیب الذین یسمعون. وہی جواب دیں گے جو سنیں گے. سنیں گے کہاں سے؟ اس لیے کہ ان کا سسٹم کرپٹ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پورا سسٹم خراب ہو گیا ہے. یہ سن نہیں سکتے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، نہ یہ کہ عرفان بیان کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم لوگوں میں سننے کی صلاحیت ختم کیوں ہو گئی ہے. اسی لیے اگر چاہتے ہیں آپ کا بیٹا سنیں، میری بہنیں خدا تمہارا شوہر تمہارا سہاگ سلام رکھے، میری بیٹیاں تمہاری ماں ہیں، تمہارے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے. اگر ماں چاہتی ہے بیٹی سن لے، باپ چاہتا ہے بیٹا سن لے، شوہر کی بات بیوی سن لے، بیوی شوہر کی سنیں، ہم سب اللہ کی سن لیجئے. پھر خدا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی. ہم سنتے نہیں ہیں، میری طرف سے نہیں. پھر حدیث سنا رہا ہوں، من اصلح ما بینہ و بین اللہ. جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان اصلاح کیا، خدا انسانوں کے اور اس کے درمیان صلاح کر دے گا. ہے میرا مولا، کتنا خوبصورت جملہ ہے. زندگی اس پہ تعریف کرتے رہیں
تو ہماری زندگی کم ہے. مولا فرما رہا ہے اگر تم چاہتے سوسائٹی کے کام کو ختم کرنا چاہتے ہو, اپنی ثقافت کو بچانا چاہتے ہو, ہماری تمدن کو بچانا چاہتے ہو, تم یہ کرو کہ تم اللہ کی بات سننے لگو. تم سننے لگو تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پاکستان کو بھی ضرورت کس کی ہے؟ اس کان کی ضرورت ہے جو اللہ کو سنے. ہاں توجہ کا طالب ہوں, یعنی مجھے جملہ بدلنے دیجئے, وہ کان نہیں, ایسے میڈیا کی ضرورت ہے جو اللہ کی سنے. دیکھیں میری بات کہاں سے آ رہی ہے. اگر وہ ایسا میڈیا پیدا کر لیں جس میں کسی کی سنے نہیں, اللہ کی سنے. ابھی 18 سال کی لڑکیوں کے لیے بچانے کا ہو بڑا ان کو بہت ہمدردی آ گئی. اب یہ مغرب نے ہمارے ذہن میں ڈالا, گیٹ میریڈ مین, شادی کرو, اٹ از ٹو ارلی ٹو ڈائی. میں جلدی مرنا نہیں چاہتا, انہیں شادی موت ہے. استغفر اللہ ربی و توبہ. نے مذاق بنایا گیا. میں ایک شادی میں نکاح پڑھنے کے لیے ایک شہر گیا امریکہ کے, میں بتانا بھی نہیں چاہتا. وہ بہن مجھ سے ٹیلی فون کر کے بولے کہ مولانا میرے گھر کا حساب لا لیے. بہرحال دلہن کے کمرے میں اوپر جو اسٹیکر لگا ہوا تھا وہ یہ تھا, دے وانٹ می ٹو گیٹ میریڈ. وہ لوگ میری شادی کرنا چاہتے ہیں, نیچے آنسو لگے ہوئے. کیا ہے یہ؟ دین کے خلاف ہیں. یہ سلوگن کس کے ہیں؟ باطل کے ہیں. اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ فری سیکس کو انٹروڈیوس کیا. 14 سال 40 سال میں شادی, 45 سال میں شادی. جوان کتنے سال میں ہوا بچہ؟ نماز جماعت 13 سال, نماز واجب ہوگی 13 سال میں, جو کنڈیشنز اسلام نے بتائے ہیں. ہمارے بچے عموماً ایسٹرن بچے تقریباً 13 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں. بعض بچے 12 سال میں بھی ہو سکتے ہیں, جو سائن بتائے گئے ہیں. 13 سال میں بالغ ہو گیا, 13 سال سے آپ نے کھینچا 35 سال تک, تو کتنے سال؟ 22 سال. 22 سال جو گناہ کیا ہے, اس کے بعد امید رکھ رہے ہو برکتیں گھر میں آ جائیں. اسی لیے سرکار نے کہا وہ بیٹی بدبخت ہے, وہ بیٹی خوشبخت ہے جو شوہر کے گھر میں جوان ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس لیے کہ ہم سب کرمنل ہیں, کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے, صلوات میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے. محمد میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, گھبرائیے نہیں. میری بھی بیٹیاں جو ہے نہیں کہہ سکے ہم. دین کچھ اور ہے. کیوں نہیں سن سک رہے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے کہ دین کی ثقافت کو ہم نے ثقافت مانا ہی نہیں ہے. دین ایک کلچر کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے. کیسا کلچر؟ اڈیپٹیبل, یونیورسل. ایسا کلچر جو ہر جگہ جائے, آسان ہو, کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ایسا کلچر جس میں سادگی ہو. ایسا کلچر جس میں انسانیت ہو. اب اس کا تصادم کہاں ملا؟ تصادم یہاں ہوا کہ آج جو ہے ہمارے پاس, ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے ٹی وی اسٹیشنز میں آ کر کے ایکسپرٹس بیان کر رہے ہیں جوان لڑکیوں کی شادی نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ دلیل یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. سب سے پہلا جو کہتے ہیں ایجوکیشن کا کیا ہوگا. ارے بھائی ایجوکیشن شادی کے بعد ختم ہو جائے, کس نے کہہ دیا؟ اسلام کہتا ہے کہ جھولے سے مرنے تک علم حاصل کرو. تم نے شادی پہ کیوں ختم کر دیا؟ تو یعنی شادی کو تم نے موت سمجھا. میں گزارش کرتا ہوں جن لوگوں نے شادیاں کی ہیں, آپ کے شادی شدہ اگر اہلیہ پڑھنا چاہتی ہے اس کو اکوموڈیٹ کریں. جتنا پڑھی لکھی رہے گی اتنا آپ کو سکون ہوگا. مرد پڑھاتا اس لیے نہیں ہے کہ جب پڑھ لے گی تو میرے برابر آ جائے گی. میرے برابر آئے گی تو پھر میرے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرے گی. اسلام کہتا ہے کہ شادی کرو برابر والے سے, کم تر سے نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عجل. تصادم استکباری اور الہی نظام, اس کا تصادم ہے. استکبار کیا سمجھے ہم؟ استکبار جو قانون الہیہ کا انکار کر دے, استکبار ہے. استکبر تھا,
تو نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا. لما خلقت بیدی, جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, تو نے سجدہ نہیں کیا. کم از کم میرے حکم کا تو پاس رکھتا. I commanded him. فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. سب نے سجدہ کر دیا. کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس. کیا پیش کر رہا ہے؟ کون سی ثقافت کو پیش کر رہا ہے؟ استکبار کو پیش کر رہا ہے. I am sorry to say, ہم لوگ بھی اسی کو مانتے ہیں جہاں ہمارا حلوہ پوری ہے. یوزنگ اسلام ایز اے میٹر آف کنوینئنس. جہاں جہاں مزہ آتا ہے وہاں کہتے بہت اچھا ہے بھائی. جہاں ذرا پنچنگ شروع ہوئی, یہ ذرا مولویوں کی چکر ہے یار. نماز میں بہت مزہ آتا ہے لیکن یہ خمس جو ہے یہ لوگوں کی چکر ہے. زکوٰۃ ان لوگوں نہیں بھائی. ٹوٹل دین ہے, ٹوٹل دین ہے. اور ٹوٹل دین میں بھی وہ بھی آپ لوگ اکمل تو لکم, یعنی کامل دین کو لینے والے آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں کے پاس ذمہ داری بہت زیادہ ہے. استکبار کو خدا نے استمرار نہیں کیا ہے. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. استکبار کے لیے مہلت دی ہے لیکن یہ کہا ہے کہ تیرا خاتمہ ہوگا. اس نے کہا میں سامنے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, رائٹ سے بھی آؤں گا, لیفٹ سے بھی آؤں گا. لا تجد اکثرهم الشاکرین. میجورٹی کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. خدا نے کہا سب کو تو جو چاہے کر لے, مگر تجھے ماننے والے کو میں سب کو جہنم کو بھیج دوں گا, لیکن میرے کچھ عباد ہوں گے. دیکھیے بعض وقت باپ جو ہے کہتا ہے میرا بیٹا یہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کو پورا کانفیڈنس ہے محلے کے لڑکے یہ کر سکتے ہیں مگر میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا. خدا بھی اپنے چند بندوں پر اتنا مغرور ہے, میرے بندے یہ نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. خلف ہے میرے بندے, یہ بچے میرے خلف ہیں. عباد الرحمن, خدا کرا میرے بچے میرے بندے ہیں. عباد الرحمن, رحمان کے بندے ہیں. تو گزارش ہے کہ جہاں دین سمجھ میں نہ آئے سمجھنے کی کوشش کریں, منزل استکبار کو حاصل نہ کریں. تغافر کس کا؟ یہ دونوں کا تصادم کہاں سے ہے؟ کلچرل انویژن نہیں ہے, کلچرل کروسیڈ ہے. گھس کر کے کہاں آئے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس. میں نے پہلے دن بتایا تھا ایک کتاب لکھی گئی ہے, پولیٹیکل سائنٹسٹ, اس کا نام ہے پی ہنٹنگٹن, ساموئل پی ہنٹنگٹن. دی کلیش آف سویلائزیشن, کتاب کا نام ہے کلیش آف سویلائزیشن. آپ لوگ آن لائن میں بھی شاید مل جائے, پڑھیے. بہت اچھا ہے کہ پڑھے انسان کہ کیا ان لوگوں کا خیال. وہ کہتا ہے کہ سارے کلچر تقریباً مکس ہو سکتے ہیں, مل سکتے ہیں ایزیلی. مثلا میں بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان, کینیڈا میں رہتا ہوں, چائنیز آئے ہیں, ہندوستان سے ہندو آئے ہیں, ہندوؤں میں بھی کئی کلچر ہیں. اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی, مذاہب میں بہت سے لوگ ہیں, وہ ایزیلی کلب میں بھی چلے جاتے ہیں, وہاں بھی چلے جاتے ہیں, کر بھی کر سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں, حرام بھی کرتے ہیں. مگر مسلمان جب گروسری اسٹور کو جاتا ہے, ہر پیک کو دیکھتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام. ہاں توجہ کا طالب ہوں کہ سب کا مقابلہ کر سکتے, یہ مسلمان کا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کی. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ سب کے کلچر پہ ہم حاوی ہو چکے ہیں. اسلام از ایٹ لارج. وہ کہتا ہے کہ اسلام ہی ہے جو ذرا بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے معنی مقابلہ کس کا ہے؟ ہاں. اور کون سا اسلام؟ توجہ کا طالب ہوں, وہ اسلام نہیں. مثلا ابھی ملالہ کا مسئلہ لیجئے جو سب کو ملال ہے. جی کون سی لڑکی بہترین ہے جس نے, ارے بھائی کیوں بھی اس کا ملال ہے؟ اگر وہی ملالہ محجبہ ہوتی, توجہ کا طالب ہوں, شاید یہ بات کرتے ہی نہیں تھے. انہوں نے ایسی ملالہ کو پیش کیا جو اسلام صورت ہو. توجہ کا طالب ہو, تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے مسلمان بنیں, عورت ہو مسلمان, حجاب ہو یا نہ ہو مسلمان ہو, مسلمان مرد ہو, داڑھی ہو یا نہ ہو مسلمان ہو, ہم سب کرتے ہیں مگر مسلمان ہو. یہ ہمارا مسلمان ہے. اس لیے رمضان میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, پارٹی دیتے ہیں. کائے کی افطار پارٹی کہاں ہو رہی ہے؟
وائٹ ہاؤس میں، کلچر کا حصہ بن گیا ہے. اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے ساتھ اب انڈیا میں بھی شروع ہوا، یہاں بھی شروع، ہر جگہ شروع ہوا ہے. افطار پارٹی کس کی طرف سے؟ اسٹیٹ کی طرف سے مسلمانوں کو بلایا. اور بعض مسلمان اتنے ماشاءاللہ گئے ٹائی وغیرہ پہن کر کے فوٹوز وغیرہ لائے، ہم کو جو ہاں پریزیڈنٹ کی دعوت میں ہے، رمضان میں افطار کی دعوت. ارے بھائی مسلمان، تو مہمان خدا ہے رمضان میں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. سرکار فرماتے ہیں دعیتم الی ضیافت اللہ، تم کو دسترخوان بچھایا گیا ہے مہمانی پروردگار میں. تجھے فوٹو اس سے غرور نہیں کرنا چاہیے، میرا میزبان ذات پروردگار ہے. اس طرح کتنا مغرور ہونا چاہیے. یہ کلچر ہے اسلام کا. اس کلچر کو باقی رکھنے کے لیے یہ جو مقابلے ہو رہے ہیں اس سے جاننا ضروری ہے. اس لیے روزانہ نماز میں کیا کہا؟ سورہ الحمد کو پڑھو، یہ کہو صراط الذین انعمت علیہم. یہاں پہ روک بھی نہیں دیا. اس کے بعد ہر مسلمان ہر نماز میں بغیر سورہ الحمد کے نماز ہی نہیں. اس نماز میں تبرہ بھی کرتا ہے، تولا بھی کرتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم زندہ باد تولا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مردہ آباد تبرہ. تو شیعوں ہی کو کیوں کرتے ہو؟ ہر مسلمان کرتا ہے، مگر خدا نے ایسے اٹکایا ہے کہ سب بغیر تبرے کے نماز ہی نہیں ہوتی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو امام حسین کا کیا دشمنی تھی یزید سے؟ وہی استکباری کلچر کی شاخ کا نام ہے یزید، اسی الہی نظام کا نام ہے حسین. اور ٹوٹل شیطان، نمرود، فرعون، قوم نو، قوم عاد و سمود، فرعون، کفار قریش ریپریزنٹ کر رہا ہے سب کو. اور ادھر امام حسین کہہ رہا ہے اِنَّا اہل بیت النبوہ. میری ٹکر شخص یزید سے نہیں ہے، تصادم ہے کلچر کا. ایک استکبار کا کلچر ہے، ایک الہی کلچر ہے. ہمارا کلچر ہے اس کے سامنے جھکنا. دیکھیے آج کیا ہوا بھائی، ایران کیا ہوا بھائی، ایران نے کیا کیا. بہت سے نوجوان بچے ڈاکٹر حسن آنے کے بعد یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید ایران کی پالیسی بدل گئی. نہیں بدلی بھائی، وہی اسی طرح سے، صرف لہجے بدلے ہیں. لہجہ کہاں سے سیکھا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ و ہارون فرعون کے پاس جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باغی ہو چکا ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے قولا قولا لینا. ذرا فرعون سے بات کرتے ہوئے کمیونیکیشن میں ذرا سا ٹون نرم رکھو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کلچر ہے، دین کا کلچر ہے، یہ دین کا کلچر ہے. قولا قولا لینا، زبان ذرا سا نرم رکھو. کیوں؟ لعلہ ان یتذکر او یخشی. چانسز ہمیشہ رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہدایت پا جائے. خدا کہہ رہا فرعون سے بھی امید رکھو کہ ممکن ہے کہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ما صلی علی محمد وعجل فرجہ. امام حسن نے کہا دیکھو بھائی ہماری کلیئر کٹ ایک تہذیب ہے، وہ تہذیب الہیہ. ہماری شخص سے کوئی جنگ نہیں ہے، اور اس تہذیب میں ہم کربلا کو یوں ہی جا کے شہید ہونے والے نہیں ہیں. ہم الرٹ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہمارے پاس شہید ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں، خدا انشاءاللہ ان کو شہدائے کربلا میں لے جائے. مگر اس شہید میں، کربلا کے شہید میں فرق ہے. شہدائے کربلا میں بھی فرق ہے، اس لیے کہ شہید مقتل میں جائے، شہید ہے، مقابلہ کر رہا ہے، یعنی آگاہ جائے.
الرٹ جائے، نوئنگلی جائے. حسین آگاہ کربلا کو جا رہے ہیں. ایسے جا کے خودکشی نہیں کر رہے ہیں کہ جانتا ہوں مجھے کیا ہونے جا رہا ہے، نانی جان میں جانتا ہوں کیا ہوگا، نانی جان میں جانتا ہوں کون مریں گے، کون کون شہید ہوگے، کس کس مقام پر. میں جانتا ہوں ولایت الہیہ کا رکھنے والا ہوں، لیکن جا رہا ہوں کائے کے لیے؟ استکباری کلچر کو کچلنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ سب نے تلوار سے کچلا ہے، میں خون سے کچلوں گا. یہ حسین کا انقلاب ہے. سبوں نے تلوار سے مقابلہ کیا ہے، میں خون سے کروں گا. آؤ انبیاء آؤ، دیکھو حسین کو دیکھو آگ رہا ہے. کس کو لے کر کے جا رہا ہے؟ اطلاع ہی نہیں دیا. مدینے سے نکلے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون ساتھ آ رہا ہے. امام نے بغیر اطلاع کے، لیکن امام تھا، نواسہ رسول تھا، جنگل کی آگ کی طرح خبر پہنچ گئی. مولا جا رہا ہے، مولا جا رہا ہے، حسین جا رہا ہے، نواسہ رسول جا رہا ہے. سارے مدینے میں کھلبلی مچ گئی. پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ کہ یہ ہوا ہے. اس سال کے حج میں جو ستم ہوا ہے، شاید آپ کو اطلاع ملی ہے، نہیں معلوم نہیں ہے، کہ مینا میں حجاج ہیں. حاجی حج کے لیے گیا ہے، بعض لوگ احرام میں ہیں. ایک ٹینٹ میں اتنا مارا گیا، کسی کی ہڈیاں ٹوٹی گئیں، صرف اس خطا میں کہ معلوم ہوا تھا کہ یہاں پر دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ شیعہ ہیں. مجھے وہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا تھا جب امام حسین نے کہا تھا کہ مجھے مکے کو چھوڑ کے جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ میں نہیں چاہتا حرمت کعبہ ظاہر ہو جائے. دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجئے. 1400 سال پہلے، آج انسانیت کا اتنا تجربہ، اتنا بہت جلدی 2 منٹ میں نیوز جا رہی ہے. اس وقت یہ عالم ہے درندگی کا. وہاں پر اس سے بھی زیادہ درندگی تھی. وہ مکے میں وہی کرتے جو کربلا میں کرتے ہیں. امام حسین بتا رہے ہیں. تو جب ایک بزرگ نے، ایک ہمارے شیعہ نے اس کی پوری ویڈیو لی، اور ہم لوگ بعض وقت اتنے سادہ ہو جاتے ہیں. سادہ نہیں ہونا چاہیے، مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے. اس ویڈیو کی کاپی فوراً دوسرے تک پہنچا دینا چاہیے تھا. وہ بیچارہ سیدھا گیا پولیس کے پاس. پولیس نے فوراً اس کو لے کے ڈیلیٹ کر دیا، مٹا دیا. کہا کہ ہمارے پاس فریاد مت کرو. اب سمجھ میں آیا سعودی عرب میں کرائم کیوں نہیں ہے. جب فریاد ہی نہیں سنتے تو ریکارڈنگ ہی نہیں ہے. اب سمجھ میں آئی ہے کہ کتنا ظلم ہے. اب امام حسین کہہ رہے ہیں جا رہا ہوں، میں آگاہ جا رہا ہوں. کتنا آگاہ ہوں؟ حتیٰ احرام کی حالت میں بھی مجھے ختم کر دیں گے. کس کو ختم کریں گے؟ کوئی معمولی شخصیت ہے؟ کوئی ایرا غیرہ ہے؟ جس کو سرکار نے روایتوں میں ہے کہ سینے سے لگاتے تھے، گلے کو بوسا دیتے تھے، کہتے تھے ہذا الحسین حسین منی وانا من الحسین. یہ میرا حسین ہے. ایک مرتبہ نہیں، انٹروڈیوس کروایا، کئی مرتبہ انٹروڈیوس کروایا. بعض سیرہ نویسوں نے سرکار کی سیرت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ہم لوگ مانتے نہیں. ہم لوگ مانتے ہیں ان کی پوری حیات نبوت کی حیات، رسالت کی حیات. لیکن بعض نے تقسیم کیا ہے ان کی نجی زندگی اور ان کی نبوی زندگی. کہ نبوی زندگی میں وہ گناہ نہیں کرتے تھے، استغفر اللہ، نجی زندگی میں کر سکتے تھے. ہمارے پاس ہے کہ نو وما محمد الا، وہ ہر حالت میں رسول. اب ان سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ دیکھیے خطبہ جب دے رہے ہوں تب تو نبی ہیں، تب تو رسول ہیں. خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے. وہ بچہ دیکھا درمیان میں آ رہا ہے، آتے آتے گرا. سرکار نے سلسلہ نبوت کے خطبے کو روکا، اس بچے کو گود میں لیا. ھذا الحسین
پہچانا کون ہے؟ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ یا رسول اللہ خطبہ، کہ یہ بھی خطبے کا جز ہے، وہ خطبہ اور خطبے کی حفاظت کا نام ہے حسین۔ ھذا الحسین اعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانا، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، انا منہ، حسین سے میں ہوں، میں حسین سے ہوں۔ یہ ہے حسین۔ کس نے تعارف کروایا؟ سرکار نے تہذیب ہے۔ وہ حسین، اللہ اکبر۔ صبح صبح یوم ترویہ، یوم ترویہ 8 ذی الحج کو کہتے ہیں، سب حاجی تیار ہوتے ہیں۔ کتنا ہی کمزور عقیدے کا حاجی ہو، مکے جانے کے بعد جانے کو پسند نہیں کرے گا۔ کتنا ہی کمزور ہو، آج اتنا ٹھیک ہے ہم لوگ خراب ہیں، گنہگار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہم مکے جانے کے بعد یہ کہیں حج نہ کرو۔ ہم کہیں کہ مر جائیں گے مگر حج کر کے جائیں گے۔ اب سمجھے کہ حسین کی مصیبت کتنی عظیم ہے کہ نوازِ رسول حج نہیں کر سکتا۔ غور کریں، بہت ہی یہ اعمال۔ محمد حنفیہ کو اطلاع ملی کہ بھائی حسین جا رہا ہے، آقا جا رہا ہے، دوڑتے ہوئے آئے۔ کدھر کا ارادہ ہے؟ کدھر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہ عراق جا رہا ہوں۔ ارے آپ نے سنا نہیں ہے؟ نانا نہیں سنا؟ بابا کے ساتھ کیا ہوا نہیں معلوم ہوا؟ مولانا نے کہا جانتا ہوں۔ جب آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے، کم از کم ان عورتوں کو نہ لے جائے۔ مولانا نے فرمایا جانتا ہوں۔ یہاں پر روک کر ایک روایت یاد آتی ہے۔ جب بی بی زینب کی شادی کا موقع آیا، عبداللہ ابن جعفر طیار مولا کے پاس آئے، چچا جان میں نے پورے عرب کو دیکھا، میرے لیے اگر کوئی ہے تو زینب۔ مولا نے کہا ہاں عبداللہ، خاندان میں، شہامت میں، سخاوت میں، تقوی میں تم سے بہتر کوئی کفر نہیں ہے زینب کے لیے، لیکن اللہ نے 3 شخصیتوں کو 3 کے لیے بنایا ہے۔ یہ جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعقوب کو یوسف کے لیے، سرکار کو فاطمہ زہرا کے لیے، اور حسین کو زینب کے لیے۔ یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر حسین جانے لگے اس کنڈیشن میں کہ تم زینب کو روکے گے نہیں، اس کو جانے دینا۔ جب محمد حنفیہ نے کہا عورتوں کو نہ لے جاؤ، زینب کی آواز آئی،